ذرا بتائیے گا کہ تمام تر پروسیس کس طریقے سے ہوگا؟ یہ جو لیبس قائم کی گئی ہیں، یہ جو بوتھس قائم کیے گئے جہاں پر شہری جا کے دودھ کی چیکنگ کروا سکیں گے کہ آیا وہ ملاوٹ شدہ ہے یا بالکل وہ پیور دودھ ہے، تو یہ کن کن علاقوں میں ہیں یہ بوتھس؟ جی عاصم صاحب، چلیں عاصم صاحب سے ہم رابطہ کریں گے تاکہ ان تک ہماری آواز پہنچ جائے، لیکن یہ بڑا اچھا فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا مرحلہ وار مزید بھی لیبس قائم کیے جائیں گے یا یہ کافی ہیں جتنے لیبس ابھی موجود ہیں، اور کن علاقوں کو زیادہ ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ جہاں سے زیادہ اس طرح کی رپورٹس آتی ہیں، شکایت آتی ہے، اور یہاں بھی ہم یہ پوچھیں گے کہ کیا شہریوں کے پاس کوئی نمبر ہے کہ نہیں۔ تو عاصم صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ عاصم صاحب بتائیے گا، یہ بڑا اچھا اقدام ہے، لیکن تھوڑا سا ہم جاننا چاہ رہے ہیں ہاؤ ڈز اٹ ورک، یہ کتنے لیبز ہیں، کن علاقوں میں ہیں، اور شہری کس طریقے سے اس پروسیس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، صارفین کے حقوق کا تحفظ جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی اولین ذمہ داری ہے اور ترجیح ہے، اور پنجاب فوڈ اتھارٹی کی 4 جو ہے وہ ISO سرٹیفائڈ لیبس جو ہیں موجود ہیں، اس میں سے 2 لاہور میں، 1 فیصل آباد اور 1 ملتان میں ہے۔ اس کے علاوہ ہماری لاہور میں 4 جو ہے موبائل فوڈ ٹیسٹنگ لیبس جو ہے جن میں ہم فری جو ہے ملک ٹیسٹ کر رہے ہیں، وہ بھی موجود ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ صارفین کو آگاہ کرنا کہ ان کو پتا ہو کہ جو دودھ جو ہے وہ کسی بھی گوالے سے یا شاپ سے لے رہے ہیں وہ کہیں مضر صحت تو نہیں ہے، اس کے اندر کسی طریقے کی کوئی اڈلٹریشن وغیرہ تو نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی جو ہے اڈلٹریشن مافیا، خصوصی طور پر ملک اڈلٹریشن مافیا جو ہے، ان کے خلاف سخت سے سخت جو ہے وہ ایکشن لے رہی ہے تاکہ صارفین کے جو حقوق ہیں ان کا تحفظ کیا جائے۔ میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ 1 اگست سے لے کر کل کی تاریخ تک پنجاب فوڈ اتھارٹی نے جو غذائی دہشت گرد ہیں، جو کہ دودھ میں جعلی دودھ جو بنانے والے ہیں، ان کے خلاف 607 FIRs کی ہیں۔ ان کے تقریباً 15 لاکھ لیٹر سے زیادہ جو ہے دودھ اس کو تلف کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کی 150 سے زیادہ جو دودھ کے بڑے ٹینکرز ہوتے ہیں، جن میں تقریباً ایک ٹائم میں 10-10 ہزار لیٹر، 15-15 ہزار لیٹر جو دودھ ہے وہ جعلی دودھ جو ہے اس کو لے کے جاتے ہیں، اس کو بھی ہم نے قانون کے مطابق ضبط کیا ہوا ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے، دیکھیں صارف جو ہے وہ تقریباً جو بھی دودھ کی قیمت پے کرتا ہے، تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ جو چیز وہ لے کے جا رہا ہے وہ ناخالص نہ ہو، وہ مضر صحت نہ ہو، اور اس کے اندر غذائیت ہونی چاہیے، اس کو خالص ہونا چاہیے۔ تو اسی مقصد کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی جو ہے راؤنڈ دا کلاک، میں یہ بتانا ضروری سمجھتا کہ راؤنڈ دا کلاک، راتوں کو بھی ہماری ٹیمز جو ہیں وہ جاگ رہی ہوتی ہیں، اور کیونکہ بہت سے یہ جو غذائی دہشت گرد ہیں یہ راتوں کو اپنی گاڑیوں کو جو ہے وہ لے کے آتے ہیں۔ کل رات میں ہم نے ایک بڑا آپریشن کرتے ہوئے اوکاڑا کے علاقے میں 5 جو ہے اس طرح کے ٹینکرز پکڑے، اور ان کے اوپر جو ہے وہ لیب ٹیسٹ میں وہ سارے کا سارا جو ہے وہ جعلی دودھ ثابت ہوا، اور ابھی ان کے اوپر رائٹ۔ عاصم صاحب، ہم ذرا یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ان لیبز میں دودھ چیک کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ شہری کتنا دودھ لا سکتے ہیں، اور دودھ جو ہے وہ گرم کرنے، ابالنے سے پہلے لانا ہوگا یا ابال کر لانا ہوگا؟ پروسیس کیا ہوگا؟ جی، اس کا پروسیس یہ ہے کہ 200 ملی لیٹر دودھ جو ہے وہ شہری لے کے آئیں گے، وہ ابلا ہوا نہیں ہوگا، اور ہم اس لیب میں جو ہے وہ ٹیسٹ کریں گے۔ اس میں ہمارے پاس ایک تو لیکٹو سکین مشین ہوتی ہے، اس کے بعد PCSIR سے اپرووڈ جو ہیں وہ ہماری جو ہے وہ اینٹی اڈلٹریشن کٹ ہوتی ہے، اس میں ہم 12 مختلف جو ہے وہ ٹیسٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی فیٹ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس بوٹیرو ریفریکٹومیٹر جو ہے، یہ ایک ہائی ٹیک جو ہے وہ ایکوپمنٹ ہے، جو کہ امپورٹڈ آئٹم ہے، وہ بھی ہماری اس موبائل فوڈ لیب کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تو جب ہم دودھ کے ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس میں ساری کی ساری ڈیٹیلز جو ہیں آ جاتی ہیں کہ فار ایگزامپل اس دودھ کے اندر فارملین کی اڈلٹریشن تھی، اس کے اندر جو ہے وہ اسکیم ملک پاؤڈر تھا، اس کے اندر وے پاؤڈر تھا، اس کے اندر کہیں پہ سالٹ یا شوگر جو ہے اس کو آرٹیفیشلی جو ہے وہ ایڈ تو نہیں کیا گیا تھا، اس کی جو فیٹ تھی وہ نیچرل فیٹ تھی یا اس کی جو ہے وہ ویجیٹیبل فیٹ تھی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس لیب کے اندر ود ان 30 to 40 منٹس ہم یہ سارے ٹیسٹ کر کے تو صارف کو جو ہے وہ دے دیتے ہیں، اور اس کو بتا دیتے ہیں کہ جو دودھ آپ نے لیا ہے اس کے اندر اس طرح کی اڈلٹریشن جو ہے وہ پائی جا رہی ہے۔ اس وقت ہم لاہور کے 4 ایریاز کو، جس میں لبرٹی گول چکر ہے، اڈا پلاٹ ہے، اس کے علاوہ لکشمی کا پوائنٹ ہے، اور اندرون شہر میں ایک پوائنٹ ہے،
اس کو ہم جو ہے کور کر چکے ہیں. اگلے ویک سے ہم جو ہے 4 مزید ایریاز میں جائیں گے. پہلے سے لوگوں کو پتا ہوگا, وہ وہاں پہ آ کے اپنا جو ہے وہ جو گھر کا دودھ ہے اس کو چیک کروا سکیں گے. اور میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں بیفور ہینڈ انفارمیشن کیسے ہے کہ آپ اناؤنس کریں گے, کس طرح بتائیں گے؟ دوسری ایک چیز اور بتائیے گا, جن جو ٹیسٹ کے آ رہے ہیں یا جو مضر صحت دودھ نکلتا ہے, تو پھر اس دکان کے خلاف یا اس جو بھی آؤٹ لیٹ ہے اس کے خلاف کارروائی کیا ہو کی جا رہی ہے؟ دیکھیں, یہ پہلے سے لوگوں کو ہم نے بتایا ہوتا ہے کہ اس ایریا میں ہم جو ہے وہ 15 دن کے لیے کیمپ کرنے جا رہے ہیں. یہ اس ویکینڈ پہ ہم جو ہے یعنی کہ منڈے آنورڈس ہم ایریاز چینج کریں گے. صارفین کو ہم پہلے سے جو ہے اپنے ویب پیج کے ذریعے سے انفارم کر دیں گے. اسی طریقے سے سوشل میڈیا ٹولز کے ذریعے سے ہم انفارم کر دیں گے کہ ان ایریاز کے اندر ہماری فری ملک ٹیسٹنگ لیبز جو ہیں وہ قائم ہوگی. دوسرا کویسچن جو آپ نے کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ غذائی جو دہشت گرد ہیں, ان کو غذائی دہشت گرد اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ غذا کے ذریعے سے لوگوں کے اندر بیماریاں بیچ رہے ہوتے ہیں. یہ خواتین کے, یہ بچوں کے, یہ نوجوانوں کے, یہ بزرگوں کے دشمن ہیں. ان کے اوپر جو ہے وہ سی ایم صاحبہ کی زیرو ٹالرنس پالیسی اور پنجاب فوڈ اتھارٹی جو ہے ہمہ وقت ان کے خلاف سخت ایکشن لیتی ہے. جو 607 ایف آئی آرز کا میں نے تذکرہ کیا, یہ تقریباً 1 اگست سے لے کر آج کی تاریخ تک جو ہیں وہ 607 ایف آئی آرز ہیں. اس کے علاوہ ہم ان کی پریمیسز کو سیل بھی کرتے ہیں. جو گاڑی ہے اس کو بھی قانون کے مطابق ہم جو ہے وہ ضبط کرتے ہیں, جو مشینری ہے اس کو بھی قانون کے مطابق ضبط کرتے ہیں. اس کے بعد یہ کیس جو ہے وہ عدالتوں میں جاتا ہے, وہاں پہ بھی جا کے ہم اس کیس کو پرسو کرتے ہیں اور ڈیفینڈ کرتے ہیں. عدالتوں کو بھی ہم اپنی جو پلی ہے, جو ہماری پریئر ہوتی ہے, اس کے اندر یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ذاتی منافع کے لیے پبلک انٹرسٹ کو, پبلک ایٹ لارج کے انٹرسٹ کو جو ہے وہ نقصان دے رہے ہیں, لہٰذا ان کو سخت سے سخت جو ہیں وہ سزائیں دلوائی جائیں. عاصم صاحب, یہ جو قانونی کارروائی ہے, یہ جو دودھ فروش دکان ہے اس کے خلاف ہوگی؟ فار انسٹنس کسی شہری کا دودھ جو ہے وہ مضر صحت, اس میں چیزیں اجزاء نکل آتے ہیں, تو کارروائی جو ہے وہ اس دکان کے خلاف ہوگی, گوالے کے خلاف ہوگی, یا پھر جو ڈیری فارم ہے جہاں پیچھے سے جہاں سے دودھ آ رہا ہے ان کے خلاف بھی ہوگی؟ دیکھیں, اس کے 3 نوڈز ہیں. ایک تو یہ جو ہے جہاں سے سورس, جہاں سے وہ جنریٹ ہوا. دوسرا سورس جو ہے ملک کیرنگ وہیکل اور اس کا اونر ہے. اور تیسرا سورس وہ ہے جسے ہم سنک کہتے ہیں, وہ شاپ ہے جہاں پہ وہ سیل ہو رہا ہے. یہ میں چیز بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ شاپ والا جو ہے وہ معصوم نہیں ہوتا. اس کو پتہ ہے کہ صحیح دودھ کا اور جو اس طرح کا جعلی دودھ ہے اس کا ریٹ کیا ہے. یہ جعلی دودھ جو ہے یہ تقریباً 30 سے 35 روپیز پر لیٹر بن جاتا ہے, اور یہ جو مضر سے دودھ ہے یہ دکاندار کو تقریباً 70-80 روپیز, لیس دین 100 روپیز پر لیٹر جو ہے وہ ملتا ہے. تو اٹ مینس کہ وہ دکاندار بھی جو ہے اس کے اندر ایکولی رسپانسبل ہے. اس کو پتہ ہے کہ میرے پاس جو دودھ ہے کیا وہ صحیح تھا یا وہ صحیح نہیں تھا. تو ہم تمام کے اوپر ایکشن لیتے ہیں, یعنی کہ جہاں سے جس یونٹ سے وہ بنا ہے یا مینوفیکچر ہوا ہے اس کو سیل بھی کرتے ہیں, اس کی مشینری کو بھی جو ہے وہ ضبط کرتے ہیں قانون کے مطابق, اس کے اوپر پرچہ بھی کرتے ہیں. گاڑی جو اس کو ٹریول کر کے ٹرانسپورٹیشن کے اندر استعمال ہو رہی ہے ہمارے قانون میں وہ بھی کورڈ ہے. دیکھیں, بیسیکلی ہمارے قانون کا مقصد ہی جو ہے پبلک ہیلتھ کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور ملاوٹ مافیا کو کنٹرول کرنا ہے. تو یہ تمام جو ایکشنز ہم لے رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ تینوں نوڈز کے اوپر, گاڑی کے اوپر بھی جو سورس ہے اور جہاں پہ اس نے سیل ہونا ہے, اس کا مقصد جو ہے وہ پبلک کے رائٹس کا جو ہے وہ تحفظ ہے, اور یہ اس بات کو انشور کرانا ہے کہ جو بھی وہ فوڈ لے رہے ہیں, جو ملک لے رہے ہیں, اس کے ذریعے سے ان کو غذائیت ملے, نہ کہ بیماری ملے. کیونکہ یہ والا جو دودھ ہے جس کی کمپوزیشن نارملی یہ ہوتی ہے کہ یہ خشک دودھ لیتے ہیں, اس کے اندر ویجیٹیبل فیٹ جو ہے وہ ایڈ کرتے ہیں, اس کے اندر یہ جو ہے کچھ پریزرویٹیوز جیسے فارملین یا ہائیڈروجن پر آکسائڈ ہے اس کو ایڈ کرتے ہیں, بعض کا یوریا وغیرہ ایڈ کرتے ہیں, اور اس کو جو ہے وہ لے کے آ جاتے ہیں. اب اس کے مضر صحت اثرات کیا ہیں؟ وہ کسی بھی شخص کے ہارٹ کو افیکٹ کر سکتا ہے, اس کے کڈنیز کو ڈیمیج کر سکتا ہے, اس کے لیور اور لنگس کو, وائٹل آرگنس کو ڈیمیج کر سکتا ہے. تو یہ جو ولنریبل گروپس ہوتے ہیں, یعنی کہ بچے ہیں, خواتین ہیں یا بزرگ ہیں, وہ بڑی جلدی سے جو ہے اس کے شکار ہو سکتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کے رائٹس کا تحفظ جو ہے, میں تو کہتا ہوں کہ ہر وہ ایکشن لیا جائے کہ اس ملاوٹ مافیا کو سخت سے سخت ایکشن لیتے ہوئے کنٹرول کیا جائے. رائٹ.
رائٹ لاسٹلی بس وائنڈنگ اپ دا کانورسیشن یہ بتا دیں کہ اور کن کن شہروں میں کن کن اضلاع میں یہ لیبارٹریز کو ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں جو موبائل فوڈ لیبارٹریز ہیں وہ تمام شہروں کے اندر موجود ہیں، ہمارے جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں. اس کے علاوہ ہم ابھی ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی جو ہے ہم نے اس دفعہ جو ہے وہ ملک کی اور واٹر کی جو ہے وہ لیبز اسٹیبلش کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ایکشنز ہیں وہ تمام پروونس کے اندر ہمارے چل رہے ہوتے ہیں، تمام پروونس میں، تمام بڑے شہروں میں، تمام چھوٹے شہروں میں ہمارے جو ہے وہ ایکشن چل رہے ہوتے ہیں. اور ان ایکشنز کے ذریعے سے ہم ایک تو ملاوٹ مافیا کو نکیل ڈال رہے ہیں اور دوسرا صارفین کے حقوق کا تحفظ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈی پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد عاصم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور جناب پنجاب کی شہریوں کے لیے بھی ایک سہولت ہے اور اس کا اچھے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں.